السلام علیکم ناظرین، آج 29 فروری جمعرات کا دن ہے اور پاکستان میں سیاسی بحران اور کشیدگی میں کمی کے لیے اس وقت تین سطحوں کے اوپر بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اکنامک فرنٹ کے اوپر اور ملٹری فرنٹ کے اوپر بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور اس میں پاکستان میں لوکل سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی کچھ کوششیں جاری ہیں تاکہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام پیدا کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کا جو آبجیکٹیو ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے تناظر میں اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر کچھ رپورٹس ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی حالات کے تناظر میں جو پاکستان کے اگر ہم انٹرنل سطح کے اوپر دیکھیں، ایک پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اور ایک جو لیگل فرنٹ ہے، اس میں بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کو 3 سزائیں دی گئیں، ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی ہیں، عمران خان کی اہلیہ بھی ہیں 2 کیسز کے اندر۔ ان کیسز میں بڑی انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی توقع نہیں کی جا رہی تھی اس سٹیج کے اوپر، لیکن بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس سے اب الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشرا بی بی کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس میں جس انداز کے اندر آج پہلے دن نعرے بازی ہوئی، تحریک انصاف کے بہت سے لوگ نئے فیسز تھے، بڑے پرجوش، جس انداز کے اندر یہ ساری کارروائی دیکھی گئی ہے، اور میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی موجودگی میں تحریک انصاف کے ان 9 منتخب ارکان نے جس انداز میں نعرے بازی کی اور جو ٹف ٹائم دیا ہے، وہ اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی حکومت بنے گی اس کے لیے کوئی مشکل کام، کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس ایوان کو بھی اور حکومت کو چلانا بھی، کیونکہ نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان کے باہر بھی اس حکومت کو بڑا ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے۔ آج ایوان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل، یہ جو ہے وہ حکومتی بینچوں کے اوپر نہیں بلکہ اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا اندازہ اس چیز سے ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو اس وقت کوششیں چل رہی ہیں، اور آج بھی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جے یو آئی کے وفد سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے جو اتحادی تمام کے تمام جو ہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، باب پارٹی اور پی ایم ایل کیو، سب لوگ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، لیکن انہوں نے آج بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر اور صدر کے جو الیکشن ہوگا اس میں جو ہے کہ وہ حصہ نہیں لیں گے، اور وہ اس کا بائی کاٹ کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایوان اس وقت جو ہے کہ عوامی نمائندہ نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ایوان ہے۔ یہی اس قسم کی جو باز گشت آج اسلام آباد کے اندر بھی جب پارلیمنٹ کا یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، تو جو ماحول تھا یہاں پہ اوورال باہر بھی پارلیمنٹ کے ڈی چوک اور جو ریڈ زون ہے اس میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ بہت سے چہرے، خواہ وہ سرکاری اہلکار ہوں یا پارلیمنٹ سے وابستہ ہوں یا ایون جو کامیاب امیدوار تھے، ان کے چہروں کے اوپر بھی وہ خوشی یا مسرت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایک مایوسی کا عالم، ایک خوف کا عالم، ایک پشیمانی یا پریشانی کا عالم جو ہے وہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس سارے حالات کے اندر کافی ٹف ٹائم ہوگا اس حکومت کو بھی اور اس سارے معاملات میں بھی۔ اور آج پھر میاں نواز شریف صاحب کا بنسیرا کے حوالے سے بھی جو این اے 15 چیلنج کیا تھا ان نتائج کو، اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا حتمی نوٹیفیکیشن فارم 49 جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اس کے مطابق بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے 24,846 ووٹوں سے یہاں سے ہار گئے ہیں، اور یہاں پہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو امیدوار تھے گستاصب خان، انہوں نے 1,05,259 ووٹ لیے، اور نواز شریف صاحب جو ہے 80,413۔ تو یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، تو ایک نشست مزید تحریک انصاف کو یہاں ملے گی۔ ایسے حالات میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور پھر نیشنل لیول کے اوپر بھی پولیٹیکلی ہاسٹائل سچویشن بن رہی ہے۔ کے پی اسمبلی کے اندر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بن چکے ہیں، علی امین گنڈا پور جو ہے کہ وہ بھی قائد ایوان بن جائیں گے، اور 2 روز کے بعد پورا کے پی کی جو انتظامی مشینری ہے وہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو اس وقت پھر اس سائڈ سے جو پریشر ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا،
ان حالات کے اندر جو انٹرنیشنلی ہم نے کہا کہ آپ کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور جو ملیٹریلی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس میں 3 چیزیں آپ سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جو انٹرنیشنلی مودی جو ادارہ ہے، مودی، اس نے اپنی جو لیٹسٹ رپورٹ دیا اس کے اندر ان الیکشن کے نتیجے میں قائم ہونے والی جو حکومت ہوگی، جو بظاہر نظر آ رہی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت، اس کو وہ ایک انسسٹینیبل یا اب ایک عدم استحکام کا شکار جو ہے کہ وہ حکومت قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن ہوگی اور پاکستان کو بہت زیادہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت سچویشن اگر پچھلے ہم 2 سال کا تجربہ دیکھیں اور اس 2 سال کے اندر جتنا انحصار آئی ایم ایف نے پاکستان تحریک انصاف کی کمٹمنٹ کے اوپر کیا تھا، اگر ان حالات کو دیکھیں تو کچھ زیادہ فیوچر کے اندر جو ہے کہ آپٹمسٹک جو ہے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو ان تناظر کے اندر ابھی پولیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی اس وقت ہمارے 2 ممالک جو 2 خاص طور کے اوپر سعودی عرب اور ترکی ہیں، ان کے اندر کافی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایئر چیف جو ہیں کہ وہ بھی سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ سفارتی سطح کے اوپر کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ساری سچویشن کو ذرا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کچھ پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں ان کو کچھ گارنٹیز چاہیے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں اور ان کی جماعت کو ان کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے، وہ حکومت میں آتے ہیں، تو کچھ زیادہ منتقم مزاج پالیسیز اب نہیں اپنائیں گے اور معاملات کو فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ یقین دہانیاں بھی ان کو مل چکی ہیں، لیکن کوئی سالڈ گارنٹیز اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر جو حلقے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں سے اگر کچھ ان کو کمٹمنٹ یا ایسی گارنٹیز مل جائیں تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی پولیٹیکل کرائسس کے اندر بڑا اہم رول ادا کیا ہے ماضی میں بھی، لیکن انہوں نے بڑے خاموشی سے کیا، اس کو پبلکلی بہت زیادہ نہیں بیان کیا جاتا۔ ابھی ترکی نے ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کو انویٹیشن بھیجا ہے، اور ابھی نیئر فیوچر کے اندر آرمی چیف ترکی کا دورہ کریں گے، جہاں پہ ہمارے آرمی چیف کو ترکی کا جو ملٹری کا ایک اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے جو فوج کے درمیان ایک کوآپریشن کے سلسلے میں، جیسے ہم چائنا کے ترکی یا سعودی عرب کے جو ملٹری حکام ہیں ان کو نشان پاکستان عطا کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر بھی پاکستان کی فیوچرسٹک اپروچ کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے کہ وہ اس قسم کی جب میٹنگز ہوتی ہیں اس سے پہلے ہوم ورک کیا جاتا ہے نیشنل لیول کے اوپر، وہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اکنامکلی، ملٹریلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اس کے جو الٹیمیٹلی ریزلٹس ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے یہاں پہ کیسز کے فیصلوں کے نتیجے میں، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کہ وہ جو فارم 45 ہے اس کے حوالے سے کچھ نتائج مرتب دینے یا چینج حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو 2 چیزیں اہم ہونی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ لیگل فورم کے اوپر بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں 3 کیسز ہیں، عدت میں نکاح کا اور سائفر اور توشہ خانہ کا۔ عدت کا نکاح جو ہے اپیل کیونکہ مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا تھا تو وہ سیشن کورٹ میں کی گئی، اور سیشن کورٹ میں جو اپیل تھی اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 11 تاریخ کے نوٹسز کیے گئے۔ خاور مانیکا اور ان کے گواہوں کو طلب کیا گیا، ان کے بیانات لیے جائیں گے، اور اس میں جو کیس ہے بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ اس میں بھی گواہان نہیں پیش ہونے دیے گئے تھے، اس میں عمران خان کے اور باقی چیزیں بھی، تو اس میں جلد بازی میں فیصلے کیے گئے تھے، یہ بڑا کلیئر کیس ہے۔ پھر اس توشہ خانہ اور سائفر کے اندر جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی یہ اپیلیں ابتدائی طور کے اوپر جو ہے سزا معطلی کی تھیں، اور سزا معطلی اور ضمانت کی تھیں، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو کنورٹ کر دیا مین اپیل کر کے 5 مارچ کی تاریخ رکھ دی ہے۔ یہ کیسز بھی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی تھی اور رات 12 بجے تک سماعت ہوئی، اور بہت جلدی سے اس میں فیصلے دیے گئے۔ ابھی جب نوٹسز کیے گئے ہیں تو دونوں کیسز کے اندر جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ نہیں تھے، اویلیبل نہیں تھے، اور انہوں نے مختلف ریزنز دیے، لیکن ہائی کورٹ کی جو ریمارکس تھے ججز کے وہ بڑے جاندار قسم کے ریمارکس تھے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ 5 مارچ سے اس کو سنیں گے، اور پروسیکیوٹر نہ بھی ہوا تو اس کیس کے جو ہے کہ میرٹس کو دیکھ کر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر سلمان صفدر نے جب بتایا کہ کس طرح کیس چلائے گئے، 2 دفعہ جو ہے کہ ان کیسز کو ٹرائل بیک کیا گیا تھا اللیگل قرار دے کے، لیکن تیسری بار بھی وہ تمام اللیگیلٹی جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلے دیے گئے۔ تو اس پہ چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے، جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ اگر
زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوا تو اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشنز کر رہے ہیں. اور میاں گل حسن اورنگزیب پہلے بھی وہی جج تھے جنہوں نے 2 دفعہ اس کو انلیگل ڈکلیئر کر کے ٹرائل کو واپس بھیجا تھا. تو اس لیے یہ اس کو مین اپیل لگا دی گئی ہے. اور اس میں لگتا یہ ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے کہ اس مین اپیل کے اوپر اگر فیصلہ ہوا تو پورے کے پورے کیسز ہی ختم ہو جائیں گے. تو پھر اگر یہ تینوں کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر القادر اور 9 مئی کے کیسز میں ابھی ٹرائل ہو رہا ہے, اس کے اندر سزا نہیں ہوئی ہے. اگر چیزیں اسموتھلی آگے بڑھتی ہیں, بہت سی گارنٹیز بھی مل جاتی ہیں, تو میرا خیال ہے پھر شاید ان کے اندر بھی کچھ سزا کی نوبت نہ آئے اور معاملات یا تو پینڈنگ ہو جائیں گے یا پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو ایسے حالات میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, اس کے ساتھ پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے, 9 مارچ سے پہلے پہلے ہونا ہے. اور اگر پرائم منسٹر شہباز شریف آ جاتے ہیں, ان کی کیبنٹ ہو جاتی ہے, سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں پی ٹی آئی کی ہوگی, اور بلوچستان کے اندر بھی پی ایم ایل این پی ایس پارٹی اتحادی حکومت ہوگی, اور صدر مملکت بھی اگر زرداری صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے پورا گرپ ہو جائے گا پوری حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر. پھر وہ جن لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا تو وہ ان کے مقاصد کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے اور بلیک میل بھی ہوتے رہیں گے. اور ان کا خیال تھا کہ جو ابھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان سے 2 سال سے جو نظام چل رہا ہے یہ مزید اپنی جڑیں گہری کر لے گا اور یہ مضبوط ہو جائے گا اس صورتحال کے اندر. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ امکان ضرور موجود ہے, لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال, انٹرنیشنل سرکمسٹانسز, دوست ممالک کا جو تشویش ہے اور عالمی سطح کی بڑی جو تشویش پائی جاتی ہے وہ, اور پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید سیاسی اختلاف سے وہ نفرت, تعصب اور تعصب سے وہ نفرت کی حد تک پہنچ چکے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ کوئی ایسا راستہ نکال کے جو سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو, آگے بڑھا جا سکے. اور اس کے اندر جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں, 2 ممالک ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہوگا. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے جو آج تک کے آپ سے شیئر کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.